گوشہ محل BRS پارٹی انچارج وہ ایڈوکیٹ وحید احمد نے گوشہ محل حلقے کے دتاتریہ نگر ڈویژن میں گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور BRS گوشہ محل امیدوار نندو بلال کو ووٹ ڈالنے کی گزارش کی۔ وحید احمد ایڈوکیٹ کے ساتھ سینئر پارٹی لیڈرز اور کارکن بھی موجود رہے۔ ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے وحید احمد ایڈوکیٹ نے کیا کہا، دیکھیے۔ الحمدللہ آج دتاتریہ نگر ڈویژن میں BRS پارٹی کے تمام قائدین، ڈویژن کمیٹی اور محبان BRS پارٹی اور خاص کر کے ہماری الائنس جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدور کی تمام کی نگرانی میں ہم نے آج دتاتریہ نگر کے علاقے نٹراج نگر میں الحمدللہ صبح میں بھی پد یاترا کی تھی۔ اب کچھ باقی حصے میں آج ہم نے پد یاترا کی ہے۔ ہم عوام کے درمیان میں یہ حاضر ہو رہے ہیں کہ عوام کو اچھی بری چیز سے واقف کرانا چاہ رہے ہیں۔ 10 سال سے اس علاقے میں ایک ایسا MLA ہے جس کا کام صرف زہر اگلنا، ایک عادت بنی ہوئی ہے اس کی، اور اتنا زہر افشانی کرنا وہ ایک اپنا ایک شوق بنا لیا ہے، اور صرف ترقی کا تو اس کا نام نہیں ہے۔ یہاں کے تمام علاقے جات میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی پسماندگی بھری ہوئی ہے، مگر عوام کا بھی یہ کہنا ہے 10 سال سے وہ MLA کو ہم نے کبھی اس گلی میں نہیں دیکھا، نہ اس علاقے میں دیکھا، اور ہمارے عوام کا پورا بھرپور اتحاد حاصل ہو رہا ہے۔ نہ صرف مائنارٹیز ایریا بلکہ نان مائنارٹیز ایریا میں بھی کئی لوگ اس سے بدظن ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو ڈرانا، گھر بن رہے تو پیسے کھینچنا، یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک معمول وصول کرنے کا ایک مافیا کی ٹیم چل رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے عوام بدظن ہے۔ عوام چاہتی ہے گوشہ محل سے نفرت بھگاؤ، نندو بلال کو لاؤ اور محبت لوگوں میں بانٹو۔ عوام یہ چاہتی ہے اس علاقے میں نفرت کے جو بیج بونے والے کو ہم ختم کرنا چاہتی ہے، اور خاص کر کے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا بھی تائید BRS پارٹی کے امیدوار کو ہے۔ میں اسد الدین اویسی صاحب کی دور اندیشی کو اور حکمت کو سلام کرتا ہوں، اور تمام یہاں کے تمام پارٹی کے قائدین کا میں بے حد ممنون مشکور ہوں۔ خاص بات میں عوام کو یہ بتاؤں گا، ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوہ چندر شیکھر راؤ صاحب پورے ہندوستان میں ایک مقبول ترین چیف منسٹر ہے، جن کی ایسی اسکیمات ہے جو آج تک ہندوستان کی کوئی ریاست میں نہیں آئے۔ خاص کر کے اقلیتوں کو میں سمجھوں گا KCR صاحب کو کہ اقلیتوں کے لیے ایک مسیحا بن کر آئے ہیں، خاص کر کے ائمہ حضرات، امام و مؤذنین کے جو مشاہرہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں گوشہ محل میں ایک یتیم خانہ تھا جس کو انیس الغربا کہا جاتا تھا، اس میں 39 کروڑ کی لاگت سے KCR صاحب نے 7 منزلہ عمارت کو تعمیر کیا اور 2000 گز کمرشل لینڈ اس کو عطا کیا، اور خود ہمارے علاقے کو بازو لگ کے اسلامک ایک قدیم یونیورسٹی ہے جامعہ نظامیہ جس کو کہا جاتا تھا، دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہے اور پوری دنیا میں اس کے طلبہ موجود ہے۔ اس جامعہ نظامیہ کو KCR صاحب خود بانفس نفیس خود دورہ کرے، مدرسے کے بچوں کے ساتھ وقت بتایا، اور وہاں پر 14 کروڑ 68 لاکھ کی لاگت سے آڈیٹوریم کو تعمیر کیا، اور پورا ماڈرن انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا لفٹ کے ساتھ۔ KCR صاحب جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ KCR صاحب وہ واحد چیف منسٹر ہے جو عوام کو اپنی اسکیمات ان کے دہلیز تک پہنچائے ہیں۔ کوئی بیچ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی بھی اسکیمات KCR صاحب کی ہے تو صرف اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ آسرا پینشن لے لو، آپ عوام کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ KCR صاحب کی ہر اسکیمات عوام سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، کوئی کیش لے جا کے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ KCR صاحب کی محبت عوام کے دلوں میں آج بس گئی، اور انشاءاللہ ہم کو پوری امید ہے ہم تقریباً پوری سنچری کراس کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں 100 سے زیادہ BRS ٹکٹ جیتے گی، باقی ہماری الائنس جماعت جیتے گی، اور انشاءاللہ اس ریاست میں کلوہ چندر شیکھر راؤ صاحب کو ہم تیسری بار انشاءاللہ ریاست کا چیف منسٹر اور وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے عوام بے چین ہے۔ میں عوام کا بے حد دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی بے پناہ محبت ہم کو مل رہی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر تلنگانہ میں اگر کامیابی ہوگی تو عوام کی کامیابی ہوگی، اور ویلفیئر اسکیمات کی کامیابی ہوگی، اور ویلفیئر پروجیکٹ کی کامیابی ہوگی۔ اگر میں ریاست کے عوام کی ترقی کی اگر بات کروں، حیدرآباد کو جو بھی آ رہا ہے، تلنگانہ کو کوئی بھی آ رہا ہے، ملک کے کونے کونے سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تلنگانہ میں بس جاؤں، حیدرآباد میں بس جاؤں۔ خود BJP کا MP سنی دیول یہ کہتا ہے کہ میں جب حیدرآباد آیا، تلنگانہ ریاست کو آیا، تو اس کی گنگا جمنا تہذیب، اس کا ایٹماسفیئر اور یہاں کے رہنے والوں میں امن
دیکھ کر مجھے یہاں کی ترقی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہیں بس جاؤں. یہ نہیں جبکہ رجنی کانت اور کئی ہیروز نے بھی یہی کیا اور کئی بڑے بڑے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں آ کر بسیں. اور میں عوام کی اس محبتوں کو، کیونکہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کا جو 9 سالہ دور رہا وہ امن کا دور رہا. سنگل ایک بار بھی پورے 9 سالہ دور میں کہیں کرفیو نہیں لگا. کبھی کرفیو کی صورت ہم نے نہیں دیکھا ان کے پیریڈ میں. نہ جانور کے نام پر کسی کا قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ یہاں پر حجاب کا کوئی مسئلہ آیا، نہ کوئی حلال کا مسئلہ آیا. کیونکہ کے سی آر صاحب ایک واحد شخصیت ہے جو تمام مذہب کو لے کر ایک ساتھ دوڑے ہیں. انشاءاللہ ہم کے سی آر صاحب کے اس کام کو سہراتے ہیں. اور عوام بھی، جب میں گھروں پہ جا رہا ہوں تو عوام یہ کہہ رہے ہیں کے سی آر صاحب وہ واحد چیف منسٹر ہے جنہوں نے ہمارے گھر کو 24 گھنٹے لائٹ کی سربراہی کر رہے ہیں. نہیں تو پہلے کا دور ایسا تھا 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہمارے کو برقی کٹ کی جاتی تھی. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن 9 سالہ دور ترقی والا دور رہا اور امن والا رہا. ہماری ترقی بھی ہوئی، نوجوانوں کی ترقی بھی. آج دنیا کے کونے کونے میں اگر کسی ریاست کا نام لیا جاتا تو تلنگانہ کا نام لیا جاتا، اگر کسی شہر کا نام لیا گیا تو حیدرآباد شہر کا نام لیا جاتا. اور دنیا کے ورلڈ کے میپ میں بھی کے سی آر صاحب اور ان کے فرزند نوجوان قائد کلبکنٹلا تارکا رامارو صاحب نے اس تلنگانہ کو اور حیدرآباد کا نام ورلڈ میپ میں لا کر تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کو حیدرآباد لا کر یہ بتا دیا کہ حیدرآباد ایک امن والا ریاست ہے، ترقی والی ریاست ہے. عوام اور پورے ملک اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ آئیں ہم تلنگانہ میں بسے، حیدرآباد میں بسے اور اس کو اپنا لیں.